10 محرم کا دن تھا، چاروں طرف شہیدوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ آخر میں حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں جانے لگے۔ آپ کی معصوم بیٹی نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، بیٹی نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ننھی سی بیٹی ہے، رو کر کہنے لگی، اے گھوڑے، میرے بابا کو لے کر میدان میں مت جانا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس میدان میں ہمارے خیمے سے جو بھی گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔ کیسا منظر ہوگا وہ جب ایک باپ گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کی معصوم سی ننھی سی بیٹی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر منتیں کر رہی ہوگی کہ آگے مت بڑھنا، آگے مت جانا، اے گھوڑے میرے بابا کو مجھ سے دور مت لے جانا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف حق کا علمبردار باپ کھڑا ہے، دوسری طرف اس کی معصوم بیٹی کھڑی۔ وہ شاید جنگ نہیں سمجھتی، وہ شاید حالات کی سنگینی نہیں جانتی، وہ معصوم بچی ہے، وہ ننھا سا پھول ہے، وہ جنگ کے حالات نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور جانتی ہے کہ جو بھی اس میدان میں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام حسین نے آخر میں اپنے بیمار بیٹے حضرت زین العابدین سے فرمایا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے اٹھا لو اور اس کا خیال رکھنا، یہ وہ میری بیٹی ہے کہ جب تک میں اسے اپنے سینے پر نہیں سلاتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور میری بیٹی بھی جب تک میرے سینے پر نہیں لیٹتی تھی میری بیٹی کو بھی نیند نہیں آتی تھی۔ یہ باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے، یہ جو میرا پھول ہے نا یہ باپ کے سینے پر سونے کا عادی ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک لمحے کے لیے سوچو میرے بھائیوں، ایک ننھی سی بچی جس کی پوری دنیا اس کا بابا ہو، جس کی ہر خوشی اپنے باپ سے شروع ہوتی ہو اور اپنے باپ پر ہی ختم ہوتی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے اندر بڑے بڑے مصائب آئے، بڑے بڑے صدمے آئے، مگر جب اس ننھی سی بیٹی کی جدائی کا لمحہ سامنے آیا تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے نظر آئے۔ اتنے بڑے مصائب آنے پر بھی حضرت امام حسین نہیں روئے، آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، مگر جب ننھی سی بیٹی کی جدائی کا لمحہ آیا، جدائی کا وقت آیا، آپ نے دیکھا کہ بیٹی نے گھوڑے کے پیر پکڑے ہوئے اور کہہ رہی ہے کہ آگے مت جانا، یہاں پر جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے نظر، کیونکہ اس شہزادی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں شہید ہونے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے، اسے کیا خبر تھی کہ تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ اس کی آنکھوں کے سامنے برپا ہے۔ وہ تو بس اتنا جانتی ہے کہ جو بھی اس میدان میں گیا ہے وہ واپس زندہ نہیں آیا، پھر وہ مجھ سے باتیں نہیں کرتا۔ علی اکبر بھی گیا تھا، جب واپس آیا تھا تو وہ مجھ سے باتیں نہیں کرتا تھا، جو بھی وہاں جاتا ہے واپس آ کر مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتا، وہ میری طرف دیکھتا نہیں، اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ پھر میں اسے آواز دیتی رہ جاتی ہوں اور وہ جواب نہیں دیتا۔ مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں اپنے باپ امام حسین کو آواز دوں اور آگے جواب نہ آئے۔ بیٹی کو اپنی بہن کے حوالے کیا، کہا میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ کہتے ہوئے امام حسین نے صبر کو اپنے گلے لگایا۔ کتنا بڑا صبر کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر تلوار اٹھائی اور نکل پڑے میدان کی طرف۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت حسین کے سر پر پہرا دے رہی۔